لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد النصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم حاضرین، مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی انسان کی زندگی، جو زندگی کی ڈگر ہے، اس میں انسان مجبور ہے، یعنی جینے پر مجبور ہے، اور اس کے ساتھ غم کا جو بند ہے پشتا ہے، دونوں ایک ہی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آدمی جب تک زندہ ہے غم، اندوہ، صدمہ، پریشانی لازمی جز ہے۔ اسی کا ایک مصرع یہ بھی ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو بجز مرگ علاج، یعنی اسد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ زندگی کا جو غم ہے اس کا علاج سوائے موت کے نہیں ہے، یعنی مرنے تک ہر انسان غم، صدمہ، اندوہ، حزن و ملال کا شکار ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ بھی کرتا ہے اور ارد گرد میں مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، اقتدار کے اعتبار سے، مال و دولت، جائیداد اور دولت کے اعتبار سے، یا پھر دینی اعتبار سے بھی جو لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے دنیا میں ہو سکتے ہیں، دونوں طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص اگر تخت شاہی پر بیٹھا ہے، یعنی بادشاہ ہے، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ ہے، وہ بھی غم سے محفوظ نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا درجہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، انہیں بھی دنیا کی تکالیف، پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ اپنے ارد گرد مسلمانوں کی، ایمان لانے والوں کی ایسی حالت کو دیکھنا پڑا جس سے انہیں خود بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی، وہ فکر مند ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی اس حقیقت کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ ڈبل تاکید کے ساتھ ہے، یہ ضرور بضرور اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ضرور بضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان، مال اور پھلوں میں کمی کر کے۔ ہمارا کوئی گزر جائے، یہ جان کی کمی ہے، مال کی کمی، کوئی نقصان ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، فاقہ کشی ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے دھندے کاروبار میں، یہ ساری چیزیں مال کی کمی ہیں۔ پھل کھیتی تباہ ہو جائے تو یہ پھلوں کی کمی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم و اندوہ، پریشانیوں، زندگی کے نشیب و فراز کو یہ بتایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اس سے گزرنا ہی ہے۔ اس سے تحفظ یا پورے طریقے سے، یعنی جہاں کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، ایسی زندگی اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس سے کسی کو فرار اور بچاؤ نہیں ہے، ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گزرنا ہے۔ اور حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں یہی نشیب و فراز زندگی کی حقیقت ہے، اور ہمارا کردار، ہمارا ایمان کیا ہے، یہ طے کرتی ہے۔ آپ اور ہم اپنے آپ پر غور کریں، جائزہ لیجئے، ہماری اپنی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں۔ جو ماضی میں دکھ کی چیزیں گزر گئی ہے اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں، حزن۔ اور جو مستقبل میں جس کا اندیشہ ہے، پریشانی ہے
کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ڈر ہے، اس کی فکر جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اور ابھی حاضر میں کوئی صدمہ تکلیف ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں. حزن، ہم اور غم، یہ ہر انسان ان کی زندگی بھی دکھوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، اندوہ سے محفوظ نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے گرد میں دیکھیے، اپنے آپ میں دیکھیے. کوئی اپنے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے مزارات پہ جاتا ہے، کوئی دنیا کی ایمان کے لیے. ہر بات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں طے ہوتی ہے. یعنی ایک مومن بندہ اپنی زندگی کے ہر دکھ اور پریشانی کے تعلق سے وہی روش، موقف اختیار کرتا ہے جو قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی، اس معنی کی اور بھی 20 آیت ہے قرآن میں کہ کون لوگ ہیں جن کو نہ حزن ہوتا ہے، یعنی ماضی کی تکالیف پر کوئی ملال نہیں ہوتا، اور نہ جن کو غم و اندوہ مستقبل اور حاضر کا غم ہوتا ہے. کون لوگ ہیں ایسے؟ آپ قرآن کی آیتوں کو کھنگالیں گے، صرف اس معنی کی آیتوں کو نکالیں گے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ جو ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے. ایمان اور عمل صالح سے اپنی اصلاح کی، نماز اللہ کا حق میں سب سے بڑا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے. تو جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال ہے، اور نہ وہ غم خوف اور اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں. نہ مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا ملال ہے. حال تو گزرتا ہی رہتا ہے. بہت چھوٹی سی مدت ہوتی ہے. میں نے اس سلسلے میں شیخ عبدالرزاق عبد المحسن کی فقہ الادعیۃ والاذکار میں سے یہ دعا نکالی. بڑی پیاری دعا اور شرح ہے، اسے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے. کرب، غم، دعائے کرب کہتے ہیں اسے، اور آپ نے بارہا سنی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. تھوڑی سی لمبی ہے، بہت لمبی نہیں ہے. یاد کرنے میں 2 دن لگیں گے اگر آدمی لگے، بلکہ بہت سے لوگ 1 دن میں یاد کر لیں. مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا. یہ جو پوری دعا ہے، اس میں جو دعا کے الفاظ ہیں صرف دعا نہیں ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں لوگ ذکر و اذکار دعا جو کرتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں دعا پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے، فلاں دعا پڑھنے سے آدمی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے رسول اللہ کے فرامین ہیں، لیکن دعا کے صرف الفاظ آپ پڑھیں، دل میں یقین نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم کا علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں عمل اور عقیدہ اس کے خلاف ہے. جیسا کہ میں نے کہا، بار بار کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ ایک آدمی کہہ رہا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. ایسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے پیشانی بھی ٹیک رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، دوسروں سے استعاذہ اور دعا کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اولیاء صالحین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تھا، ان کو بھی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، غیب کا علم ہے، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں. تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی شرک بھی رکھ رہا ہے، تو کلمہ توحید اس کے لیے بے فائدہ ہے. قل اللہ احد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ آیت الکرسی کا پڑھنا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس دعا کو بتانے سے پہلے کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اس میں کیا کہا گیا ہے ہمیں وہ معنی جاننا چاہیے، اور اپنے دل کے ساتھ اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے عملی تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. تب یہ دعائیں ہمیں فائدہ کرے گی. اور یہ جو دعائے کرب ہے، غم و اندوہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگی گئی ہے آخر میں 2-3 جملوں میں ہے، اور اس مانگنے سے پہلے جو وسیلہ لگایا گیا ہے زیادہ لمبا وہی حصہ ہے، اور وہی اس میں جو وسیلہ یا ذریعہ بنایا گیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے غم و اندوہ کے علاج کے نسخے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک مسلمان بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ ان میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہے یہ ہمارے دکھوں کا، غموں کا، حزن و ملال کا علاج ہے. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. دوسری تدابیر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور میں جو بھی کہوں گا بہت مختصر ہی کہہ پاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اصابہ کیا ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم اور حزن، اگر کسی آدمی کو کوئی ہم، مستقبل کا کوئی اندیشہ، خوف، مستقبل سے لاحق ہونے والا غم، اور کوئی حزن یعنی ماضی کی کوئی دکھ بھری داستان ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کسی کی میت ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس کا حزن ہے،
اگر کسی انسان کو ماضی یا مستقبل کا کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ یہ الفاظ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو پوری دعا بتائی، اور اس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دعا کے بعد الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا، اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہم کو، جو مستقبل کا اندیشہ خوف خطرہ ہے، اس کو دور کر دے گا، اور اس کا جو حزن ہے، ماضی کی جو تکلیف ہے، ماضی کے دکھ پر، اس کو اللہ خوشی میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول بولے قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ینبغی لنا ان نتعلم هؤلاء کلمات، صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے ان کلمات کو، ان دعائیہ کلمات کو سیکھ لینا بڑا مناسب اور اچھا ہے۔ تو آپ نے کہا اجل ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، کہ ہر وہ شخص جو انہیں سنتا ہے ان کلمات کو، اسے سیکھ لینا چاہیے، صرف یاد نہیں کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اب آئیے ان دعائیہ کلمات، میں نے یہ آخر کا جملہ پہلے اس لیے بتایا کہ یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، تعلیم ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اور اذکار، قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی دین حق کے حق ہونے کی دلیلوں میں سے بڑی شاندار دلیلیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقعوں کی جو دعائیں ہیں نا، وہ دنیا کے کسی بھی انسان کی کسی بھی دعا اور کیسے بھی الفاظ سے بہت بلیغ، فصیح، جامع ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول کا اجر ملے گا، دعا کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی خوبیاں ہیں، آپ اسے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط اور بڑھے گا، اور آپ کو بہت سارے دروس و ہدایات ملے گی، جیسے کہ اس دعا میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی سبق ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی توحید کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بزرگوں کے آستانوں پر، مزاروں پر، مشاہد پر جا کے مانگتے ہیں، بندوں سے امیدیں آس لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی یہ تعلیم جو بہت موٹی کھلی ہے، سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ، تمام انبیاء اللہ سے مانگتے تھے، مطلب جو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ محتاج ہے، اور وہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کے محتاج ہے، یعنی اللہ رب العالمین دینے والا ہے جس سے مانگ رہے ہیں۔ توحید کی کتنی شاندار، کتنی کھلی، صاف اور آسان سی دلیل ہے، موٹی عقل والا بھی سمجھ جائے۔ اگر میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس دولت ہو، تو میں دوسروں کے سامنے بھیک مانگوں گا؟ میں مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے میں جو دوسرے سے مانگ رہا ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لوں، اس لیے دوسرے سے طلب کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پہلا سبق تو یہی ہے جو اس میں آنے والا ہے، یعنی دعا مانگنے کا اللہ سے۔ غم، ہم، اندوہ، جو بھی ہم کو دنیا کے مسائل ہیں، یہ دماغ میں رکھیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، اس دعا میں وہ بات آئے گی۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا بتایا کہ بندہ کیا کہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ پوری دعا پڑھوں اور پھر ترجمہ کروں، ایک ایک ٹکڑا لیں۔ شیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کے اندر 4 ایسے اصول بتائے گئے ہیں، جو آخر میں دعا ہے اس سے پہلے 4 اصول کا ذکر ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے غم و اندوہ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس دعا میں بتائی گئی ہے کہ اپنی بندگی کو محقق کرنا، خالص بنانا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ماننا، اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے لیے بھی، میرے ماں باپ کے لیے بھی، میرے ماں باپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا محتاج ہوں، اس کی عبادت اور اس کے سامنے انکساری، عاجزی، خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ تو پہلا یہ کہ پورے طریقے سے اللہ کے سامنے انکسار ہو، خضوع ہو، اور اس بات کا اعتراف ہو اپنی طرف سے، اوپر زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، اس کا مملوک ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں ہی نہیں میرے ماں باپ بھی، جو قریبی ماں باپ ہے جس کو ہم ابو اور امی کہتے ہیں وہ بھی، اور جو دور کے ہیں یعنی حضرت آدم اور حوا، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں سارے انبیاء، اولیاء، صالحین سب آ گئے، اچھے برے بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ سے لے کے سارے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا
کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بندہ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ غلام ہوں، میرے باپ بھی، وابن امتک اور تیری بندی کا، لونڈی کا، کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری بندی ہے، وہ بھی تیری بندگی والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی فلاں اور فلاں، کوئی حکومت، کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں دے گا تو دنیا کے سارے اولیاء انبیاء مل کے وہ اولاد نہیں دلا سکتے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے وہ آ رہا ہے، تو خالق وہ ہے، ہم مخلوق ہیں، مالک وہ ہے، ہم مملوک ہیں، حاکم وہ ہے، ہم محکوم ہیں، اس پر ہمارے ہی فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ ہے بندگی کا اعتراف کرنا، جس سے ہمیں ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی اس سے خلاصی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ کا کرم، اس کی نعمت نہ ہو تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اسی کے جلانے سے جی رہے ہیں، اسی کے کھلانے سے کھا رہے ہیں، وہ نہ چاہے تو ایک دانہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر کوئی پیر مبی اور فلاں کی بات کرتا ہے تو وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے در کے غلام تھے، اس کے رحم و کرم کے محتاج تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے بندے تھے، بندوں کو بندگی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے، بچائے۔ ہمیں کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، بچانے والا، غم کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی رب ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک اور خالق ہے۔ اگر یہ پہلا جملہ سیکھ لیں، ہم سمجھ لیں، تو بندگی اللہ کی اختیار کریں، شرک نہیں کریں گے، کسی اور کے در پہ جھکیں گے نہیں، کسی اور کو پکاریں گے نہیں کہ اے فلاں ہماری مدد کر۔ چنانچہ پہلا یہ اعتراف، یہ توحید کا۔ اب آدمی جب یہ مانے گا کہ میں بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق، میں مملوک ہوں، اللہ مالک، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ مانے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے ہی اختیار کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، ذلت اختیار کرے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، انابت کرے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا۔ اگر آپ بندگی مانتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کو کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم کو رکنا ہے، بچنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے، دکھ پریشانی آئے، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، پناہ مانگنا، التجا اور جو ہے اس سے بچاؤ حاصل کرنا، صرف اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے گا آدمی۔ یہ بندگی کو ماننے کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور دل اس اعتبار سے کہ ہم بندگی جس کی کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارے دل میں ایسی محبت، ایسی رجا، ایسا توکل صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ پہلا جملہ، یہ پہلا حصہ، پہلی اصل کہ اگر ہم غم و اندوہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ توحید اور ایمان ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرنا اور اللہ کے حقوق کو پہچان کر اپنی طاقت کے مطابق ظاہر و باطن میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات کو مختصراً بیان کیا، یہ پہلی اصل تھی۔ دوسری اصل کی یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قضاء اور قدر سے ہو رہا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو کچھ ہو، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ یہ ایک بندہ مومن کا، ہم کہتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده، کہ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ کتنی صاف بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے سیدھا ترجمہ کیا، اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں مل جائے گی۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، شادی ہو گئی، علاج بہت سارا کر لیا، 10 سال 12 سال ہو گیا، بہت علاج کر لیا، نہیں ہے، اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو چلو اب فلاں کے مزار پہ چلیں، فلاں کے در پہ چلیں۔ حمل ٹھہر گیا تو خاص طور سے شیطان، ابھی آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بیوی کو پتہ نہیں چلتا کہ حمل ٹھہرا ہے، تبھی وہ لے جاتا ہے مزار پہ، کیونکہ 2 مہینے بعد جب پتہ چلتا ہے، 1 مہینے بعد، تو کہتا ہے مزار پہ آیا اس لیے ہم کو اولاد ملی، جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہی تھا۔
शैतान ने बस ख्याल बदल दिया कि तुम यहाँ आए तो मिला, अब उसने शिर्क को इख्तियार कर लिया। तो एक आदमी रात के एक दर्स में कुल अल्लाह वाद पे हो रहा था, मैंने बात की कि जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी से मांगता है, औलाद मांगे, बीमारी से शिफा मांगे, दुख दर्द से अपना निकलने का रास्ता मांगे, अपनी परेशानियों का हल मांगे, किसी और से मांगता है अगर, तो वो अपने इस अमल से क्या कहता है? एक बात तो ये कहता है कि पहली बात, या तो वो ये मान रहा है कि अल्लाह ताला इस काम को करने की ताकत नहीं रखता, अल्लाह को ऐब वाला मान रहा है कि वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरे मसले को हल करने की ताकत नहीं रखता, या तो ऐसा मान रहा है। एक मोमिन ये नहीं कहेगा। तो दूसरा मतलब क्या है कि अल्लाह के अंदर ऐब और खामी तो नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रहा है। तो अब मैं बाबा के पास जाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाऊंगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला लगाऊंगा, जब ये वसीला लगेगा तो अल्लाह दे देगा। मतलब अल्लाह एक आदमी को, आप ऐसा मान रहे, वो आदमी ये मान रहा है कि अल्लाह उस आदमी को औलाद देने वाला नहीं था, लेकिन जब बीच में पीर साहब का, वली का, साहिब कब्र का वसीला लग गया और उसने फोर्स किया, तो अब अल्लाह ने अपना फैसला चेंज कर दिया। जो नहीं देने वाला था फैसला बदल के कहा दूंगा। और मैंने इशारा किया, हमारे यहाँ लोग वाक़या सुनाते हैं, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, अल्लाह की शान में ऐसी बुरी बुरी गुस्ताखी जिसे नकल करने में भी मुझे डर लगता है कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए। कि भाई एक औरत आई और कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे एक भी औलाद नहीं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इसको ये बेटा दे दे। कहा अब्दुल कादिर मैंने तो तकदीर में लिखा ही नहीं है इसको औलाद, तो कैसे दे दूं? कहा दो दे। कहा अरे मैंने एक भी नहीं लिखा, तू दो कह रहा है। कहा तीन दे। फिर उसके भी लिए मना किया, कहा चार दे। 7 तक चले गए और देना पड़ा अल्लाह को। ये बयान किया जाता है वाकई में। तो कौन बड़ा हुआ? अल्लाह या अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। मैं कहा डरते नहीं है ये अल्लाह से, अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। अल्लाह की शान क्या है? वो फैसले का इरादा करता है तो सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। कयामत के दिन अंबिया कराम नफ्सी नफ्सी कहेंगे। कोई बोलने से डरेगा अल्लाह के सामने, बगैर इजाजत के कोई बोलेगा नहीं। अल्लाह के फैसले की मुखालफत कोई कर सकता है? अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। ये नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह के दुश्मन को अपना दुश्मन माने, अल्लाह के दोस्त को अपना दोस्त माने। अगर अल्लाह के दुश्मन से कोई दोस्ती करेगा तो अल्लाह का दुश्मन होगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी या कोई शख्स मुशरिक को, बिदअती के बारे में बोलेंगे मेरा मुरीद है, अल्लाह इसको माफ कर दे, बोल ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल अपने माँ बाप को नहीं के लिए नहीं बोल पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा पाएंगे, सामने जहन्नम में डाले जाएंगे। कुरान हदीस में मौजूद है। अबू तालिब के बारे में मौजूद है, सगे चाचा, दुनिया में साथ दिया, ईमान नहीं लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे अबू तालिब, ईमान नहीं लाया, इत्तिबा नहीं की। आज हमारे यहाँ भी बहुत से हम बोलते हैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। सोचो अबू तालिब की तरह तो नहीं है, वो भी मोहब्बत करते थे, सच्ची मोहब्बत थी, लेकिन भतीजे वाली, दुनिया वाली थी, रिश्तेदारी वाली, ईमान वाली नहीं थी, इत्तिबा नहीं थी। तो ये मोहब्बत जो ज़बान से होती है, दावे से होती है, अबू तालिब की भी थी, फ़ायदा नहीं दी। फ़ायदे के लिए ज़रूरी है इत्तिबा करें। तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ होता है देने हक किया। क़ालुल हक़्क़ वहुवल अलियुल कबीर। वक्त नहीं है, मैं रात में उसको बयान किया था। तो एक चीज़ ये, जब हम ये मानेंगे कि सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, उसी का फ़ैसला नाफिज होता है, तो हम अपनी मुसीबतें, अपना गम, अपनी तकलीफ़ अल्लाह के दर में, सारा मामला तेरे इख्तियार में है। कुरान की आयत है कि दुनिया में मा मिन दाब्बतिन, कोई भी जानवर दुनिया का कोई भी हो, सबकी पेशानियाँ अल्लाह के हाथ में है। सोने के वक्त की दुआ में भी है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्दि व रब्बल अर्शिल अज़ीम वाली दुआ। उसी में है कि मैं हर उस चीज़ से तेरी पनाह में आता हूँ जिसकी पेशानी तेरे हाथ में। सारी मखलूक पर इख्तियार अल्लाह का है। कोई जानवर हो, सांप बिच्छू हो, शेर चीते हों, जिन हो, शैतान हो, इंसान हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई बादशाह हो, कोई किसी इख्तिदार पे हो, कलेक्टर हो, फला हो, डेमा हो, सब की पेशानी अल्लाह के, मतलब सब अल्लाह के इख्तियार में है। जब आदमी ये अकीदा रखेगा जो मैंने बताया, और ये चीज़ जो, ये दूसरा उसूल जो है इस दुआ करीम में, अगर ये अकीदा रखेगा तो भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करेगा, उम्मीद सिर्फ उसी से रखेगा, डर सिर्फ अल्लाह का होगा, उसके अंदर खुददारी आएगी, दूसरों के सामने झुकेगा नहीं, चापलूसी नहीं करेगा, अपना ईमान जगह जगह बेचेगा नहीं, अपने मसले को हल करने के लिए दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करेगा, जैसा कि आज मुसलमानों में बहुत बड़े तबके का किरदार है और आम लोगों का किरदार है कि मादी एतबार से लोगों पे भरोसा करते हैं कि मेरा मसला ये हल करेंगे। भूल जाते हैं कि कायनात की तदबीर करने वाला रब्बुल आलमीन है,
یہ جو دھوکہ دہی کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار میں, لین دین میں, معاملات میں, رشتے تعلقات میں, فائدے اور نقصان کے معاملات میں, یہاں تک کہ حکومت قائم کرنے میں چل رہا ہے ووٹ چوری اور یہ چوری اور وہ چوری. سب دھوکے کی زندگی دنیا کے چکر میں. بھول جاتے ہیں اس کائنات کا نظام وہ نہیں چلا رہے ہیں, کتنی بھی چال بازیاں کر لیں. آخر میں فیصلہ, جتنی چھوٹ اللہ دے رہا ہے اتنی اچھل کود یہ لوگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی شرارت والا. آخر میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب ایسا ہوگا تو آدمی کی توحید مضبوط ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسہ قائم ہوتا ہے, دوسروں سے امیدیں نہیں کرتا, اور اللہ کے لیے اس کی بندگی کا جذبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو جب قوم کے لوگوں نے دھمکی دی تو ان کا جواب سنیے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. سب پالا نار کام نظام چلانے والا وہی ہے, میرا بھی اور تمہارا بھی, بس میں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, کوئی بھی چوپایا, کوئی بھی جانور زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, اور میرا پروردگار صحیح راستے پہ ہے تو جو سچا ہے اس کا ساتھ دے گا, اور میرا بھروسہ اسی پہ ہے. دنیا کے اسباب نہیں تھے حضرت ہود علیہ السلام کے پاس, آج مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ جملہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے, سبق دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اسی لیے اسی سے مانگو, اسی پہ بھروسہ کرو, اسی کے در پہ جھکو. ہاں, اسی طرح یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہی, ماذن فی حکم کا, کہ میرے سلسلے میں اے رب اللہ تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے, حکم نافذ ہوتا ہے, چلتا ہے. اب یہ تیرا حکم دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک قضا اور قدر. قدری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, رات اور دن کا نظام چل رہا ہے, بارش برس رہی ہے, ہاں, سردی گرمی کا, یہ قدر اور یہ قضا, قدری تقدیر اس کو کہتے ہیں, حکم قدری, یعنی یہ تقدیر. تو نے مجھے بڑا بنایا, تو نے مجھے چھوٹا بنایا, تو نے مجھے مرد بنایا, تو نے مجھے لڑکی یا عورت بنایا, سب کے حساب سے کہہ رہا ہوں, گورا بنایا, کالا بنایا, ہندوستانی بنایا, عرب میں پیدا کیا, امریکہ میں پیدا کیا, سری لنکا میں پیدا کیا, جیسا بنایا, جو دیا, جو نعمت دی, وہ تیرا عدل اور انصاف ہے, سب سے تیرا بہترین فیصلہ ہے. میں جیسا ہوں, جو ہوں, جہاں ہوں, مجھے جو مل رہا ہے وہ تیرا فیصلہ ہے, اور تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. لہذا تو مجھے زندگی دے, موت دے, بیماری دے, شفا دے, سزا دے, تجاوز فرما, اس کے علاوہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے, غم دے رہا ہے, اندوہ دے رہا ہے, خوشی دے رہا ہے, خوشحالی دے رہا ہے, تنگی دے رہا ہے, غریبی دے رہا ہے, تیرا فیصلہ ہے. ہاں, اس میں عدل ہے, مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں. وما ربک بظلام للعبید, ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہے, ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا, ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا, ہمارے گھر میں کوئی پریشانی, مصیبت, دکھ, غم آ گیا, یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ ہر بندے کو اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سب سے زیادہ اس کو آزماتا ہے جس کا ایمان ہو. جس کا جتنا ایمان, اللہ اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے. غور کیجئے, ہاں, انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا. وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں. تیسرا قاعدہ اس دعا میں اندر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر بندہ ایمان رکھے, کہ جو اللہ کے نام ہیں, جو خوبیاں ہیں, ان تمام پر ایمان رکھے. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں, سب سے اچھے ہیں. حسن نہیں, اس کو احسن کہا جاتا ہے. حسنہ اسی کا اس میں تفضیل ہے, سب سے اچھا, بہترین, جس میں کوئی خامی کمی نہیں ہے, بالکل کامل ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے بہترین نام ہیں, بہترین, فَادْعُوهُ بِهَا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. دعا کا طریقہ بتایا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. فلاں بابا کا, فلاں بزرگ کا, فلاں پیر صاحب کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کسی بھی مردے کا, کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لگا کے آپ سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے, یہ حرام ہے. ہاں, کون سا وسیلہ لگانا جائز ہے؟ سب سے اعلیٰ وسیلہ کہ آپ اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں. اے اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, رحم فرما. اے اللہ تو رزاق ہے, رازق ہے, روزی دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو شفا دینے والا شافی ہے, میرے ابا کو, مجھ کو, میری والدہ کو شفا سے نواز. اے اللہ جنت تیری ہے, اور ایسے سارے انعام اور احسان کرنے والا محسن تو ہے.
عدل ہے, ایسا ہے. تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا شریعت میں سب سے پسندیدہ وسیلہ ہے. قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اللہ و اسماء, من کان باللہ عارف کان منہ اخوف, یہ جملہ ہے. اس کی تشریح کی تھی, میں وہ پڑھنے لگا تھا. من کانا باللہ عارف کانا منہ اخوف, یہ علامہ ابن قیم وغیرہ نے بھی نقل کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا, جانے گا, جو اللہ کا جتنا علم رکھنے والا ہوگا, وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہ سورہ فاطر کی مشہور آیت ہے کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. کون عالم؟ جو اللہ کو جانتا ہے, جو جتنا جانے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا. اور جو علم تو رکھتا ہے, معلومات رکھتا ہے, لیکن ڈرتا نہیں ہے, تو وہ معلومات والا ہے, عالم نہیں ہے. قرآن کے اس اصول کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نہیں, بہت سارے مفسرین نے کہا. ڈگری بہت بڑی ہے لیکن ڈر نہیں رہا ہے, حلال کو حرام بنا رہا ہے, ہیلے بہانے کر رہا ہے. ایک مولوی صاحب کو آگے تحفہ دیتا ہے تو بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم ہندوستان میں سود لے سکتے ہو, ہم اس کا ایسا ایسا نام رکھ دیں گے. یعنی حرام کو حلال بنانے کا نسخہ بتاتا ہے, حلالہ کر لو کوئی بات نہیں, چل جائے گا. جس کو اللہ کے رسول نے لعنتی کام بتایا, مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, ہندوستان میں حلال کو حرام, حرام کو حلال بنا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں ہے. عالم ہوتا تو اللہ سے ڈرتا, اللہ سے ڈرتا تو اللہ کے حکم کو بدلتا نہیں, حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں کرتا. ایسے سے فتویٰ بھی نہیں پوچھنا چاہیے, اور ہمارے ہاں یہ بہت بکثرت ہو رہا ہے. خیر, یہاں ضمناً یہ بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا. اب اللہ کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کو پہچانیں گے, قرآن میں بار بار جو اللہ نے اپنے بارے میں نام بتائے ہیں, کام بتائے ہیں کہ اللہ یہ کرتا ہے, کل یوم ہو فی شان, ہاں, ہر روز اس کی نئی شان ہے. اللہ ایسا ہے, ایسا ہے, سمیع بصیر ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, الملک القدوس السلام. یہ ہے, کیوں بتایا یہ؟ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں, اس کی عظمت و کبریائی کو جانیں. جتنا اللہ کے اسماء و صفات کو ہم جانیں گے اتنی ہماری اللہ کی معرفت بڑھے گی, اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنی توحید مضبوط ہوگی, ایمان مضبوط ہوگا, آگے بڑھے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اتنی زیادہ گہری ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں بستا جائے گا, اور جب اللہ کا ڈر ہوگا, ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ علیم ہے, ہم کہیں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے, ہمارے دل کی دھڑکنیں اور وسوسے بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. تو بندہ تنہائی میں بھی موبائل پر غلط پروگرام نہیں دیکھے گا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک عورت سے تنہائی میں, سناٹے میں کسی آدمی نے کہا کہ آج کوئی بھی نہیں ہے, تنہائی مل گئی, موقع ملا, ان ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دکھا, آؤ ہم اور آپ مل لیں. تو اس وہ عورت ایمان والی تھی, اس نے کہا کہ تم ستاروں کا ذکر کر رہے ہو, ستارے دیکھ رہے ہیں, ستاروں کو بنانے والا کہاں گیا, کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ توحید تھی. آدمی جب یہ عقیدہ رکھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ پکڑ سکتا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا, تو یہ جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے. گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں گے. یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ کے نام کا جیسا جیسا علم ہوگا, اس نام کے ویسے اثرات ہمارے کردار اور ایمان پر ظاہر اور باطن مرتب ہوں گے. یہ ایک بڑا بہترین پیارا موضوع ہے. رات میں قل اللہ احد کا درس ہوا تھا میرا تھا اس لیے نہیں, قل اللہ احد کا تھا اس لیے. میں کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور سنیں, تھوڑا لمبا ہے. وہ رحمان کی صفت ہے سورہ اخلاص, اس کی اتنی فضیلت آپ سنتے, بیان کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, ہم لوگ صبح شام پڑھتے ہیں. کیوں ہے؟ ان کو سن کر تھوڑا اندازہ لگے گا آپ کو. اس میں رحمان کی صفت ہے, اور دنیا کا سب سے پیارا, سب سے لذیذ علم یہی ہے. ہاں, میں نے بارہا نقل کیا یہ قول, امام سفیان وغیرہ کہتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم نے نقل کیا کہ سب سے مسکین ہے دنیا میں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کون سی ہے, تو کہا اللہ کی معرفت, اس کا انس, جو اللہ کے اسماء و صفات کے معرفت سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کو سیکھیے. اس سلسلے میں علماء کا باقاعدہ درس لیجیے, عقیدے کی کتاب پڑھیے, خاص طور سے اللہ کو پہچانیے. اللہ کو جتنا پہچانیں گے آپ, توحید اتنی مضبوط ہوگی. یہ جو ہمارے ہاں شرکیات ہے نا, قدم قدم پہ گنڈا, تعویذ, جادو ٹونا, غم و اندو ہو رہا ہے تو کوئی جادو ٹونا کروا رہا ہے, غیر شرعی عمل اور حرکتیں کر رہا ہے, قرآن حدیث کے طریقے اور دعا کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح چیز ہے, اسے کمتر سمجھ رہا ہے بندہ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے, رسول کے مقام کا ادراک نہیں ہے. یہ جہالت ہے, اور ہمارے یہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, فضائل بتا رہے ہیں الٹے سیدھے,
اللہ کے رسول کی شریعت کو پامال کرو، حرام کھاؤ، دوسروں کا حق مار لو، ظلم کر لو، سود بیاج کا لین دین کرو، ناجائز کام کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کرو، 2 رکعت فلاں پڑھ لو، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ دین کے نام پر، جملہ غور سے سنیے، یہ دین کے نام پر دین سے گمراہ اور بھٹکانے کا راستہ ہے۔ دین کے نام پر نوافل اور فضائل بتا کر آپ کو حلال حرام اور شریعت کے احکامات سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں، وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کسی کی دشمنی اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں، یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ ایک آدمی جائز ناجائز کر رہا ہے، لوگوں کا حق ہڑپ رہا ہے، بہن بیٹی کا حق نہیں دے رہا ہے اور دین کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ تسلی ملی ہوئی ہے کہ میں فلاں فلاں ذکر کروں گا، میرے سارے ظلم معاف ہو جائیں گے۔ غلط سوچتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کا حق مارنے والا آئے گا تو وہ اپنی نیکیاں اس کو دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث بارہا سنی ہے، مفلس کون ہے وہ حدیث۔ نیکیاں ختم ہو جائے گی تو جو حقدار رہیں گے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ فضائل والا سب عمل لے کے جائے گا، سب پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر لوگوں کے حقوق ہیں تو معاف نہیں ہو جائے گا ایسے ہی۔ یہ غلط دین ہے، غلط بتایا ہے آدمی لوگوں نے، اس کی اپنی تشریح ہے، اس کو سمجھیں۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے یہاں، اسی لیے اس جملے میں جو آگے اس دعا کا جملہ ہے، ہاں، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، یہاں تک ہوا۔ اب یہ تیسری چیز جو اللہ کے اسماء و صفات کی چل رہی ہے، یہ کسی اور موقع سے تھوڑی تفصیل بیان کریں گے۔ جو جملہ ہے آگے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، آگے کے جو جملے ہیں اس دعا میں، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اور ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من، او کیا ہے، علمتہ احدا من خلقی، او انزلتہ فی کتابک، یا جس کو تو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیا، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اپنے نام کو نازل کیا، اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ او کیا علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو۔ آخری اگلا جملہ ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، نہ کسی کتاب میں اتارا، نہ کسی بندے کو بتایا۔ مطلب اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے، بہت سارے نام ہیں۔ 99 جو یاد رکھے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیثیں بھی ہے، لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی دلیل کہ تیرے وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی۔ تو اس حدیث کا یہاں دیکھیے وسیلہ کس کا لگا رہے ہیں، تیرے ناموں کا وسیلہ، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، کسی کتاب میں اتارا ہے، کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو بتایا ہے، یا جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے۔ ان ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی۔ یہ چوتھی اصل ہے، تیسری اصل ہے، چوتھی اصل۔ بہت آگے بڑھ رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن گرمی بھی لگ رہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے چوتھی اصل بھی اختصار کے ساتھ، کہ چوتھی چیز جو ہمارے غموں کا علاج ہے، جو اس دعا میں بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم پر توجہ دینا، کہ اللہ کا کلام ہے جس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن و حدیث پر توجہ دینا، قرآن پر توجہ دینا۔ یہ قرآن جو ہدایت پر مشتمل ہے، جس کو اللہ نے شفا کہا، وہ شفا ہے، روح ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے دنیا اور آخرت کے لیے، یہ عافیت ہے۔ یہ قرآن میں اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے میں نام بھی ہے، وَالْعَبْدُ كُلَّمَا كَانَ۔ شیخ نے کہا کہ بندہ جتنا بھی قرآن پر توجہ دیتا ہے، قرآن پہ توجہ کئی طریقے سے ہوتی ہے، ایک اس کی قرأت ہوتی ہے، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا۔ ہاں، ہمارے آج کل اس کا بڑا اہتمام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر قرآن آپ کا حافظ آپ نے بنا دیا، لیکن اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، قرآن میں جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہی نہیں ہے، اس میں توحید ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے، اس میں ماں باپ کو اف نہیں کہنا، یہ ہے ماں باپ کو تماچا مار رہا ہے، تو ایسا قرآن یاد کر کے کیا مطلب؟ اس لیے قرآن کی تلاوت حفظ کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، جتنا ہم کو سمجھتا ہے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا عمل کرنا، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا۔ جو شخص، یہ شارٹ جملہ یاد رکھیے، اس کی تفصیل اور دلیل بہت دی جا سکتی ہے، کہ قرآن سے آپ کا جتنا تعلق ہوگا مضبوط، اتنے آپ دنیا میں عزت دار ہوں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم و ہم اور حزن و ملال کا علاج کرے گا، دوسروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن ہمارے دکھوں کا علاج ہے۔ 4 اصل بیان ہو رہی ہے،
पहली अपनी बंदगी का एतराफ़, दूसरी हर चीज़ क़ज़ा और क़दर से अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं, सब अल्लाह ही करने वाला है। तीसरी कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हो, उसके अस्मा व सिफ़ात का इल्म हो, उसके अस्मा व सिफ़ात का वसीला लगाएं। चौथी कुरान पर तवज्जो दें, इसको पढ़ें, अपने घरों में एहतमाम करें। ये जिन शैतान आसेब का इलाज करने के लिए क्या क्या करते हैं, रोज़ाना सुबह शाम के अस्कार पढ़िए, घर में कुरान की पढ़िए। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाए शैतान उससे भागता है। पढ़ते हैं हम लोग, मानते नहीं है ना। अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, तो उसको हमको लगता है कि इसमें ज़रा पावर कम है। मौलवी साहब का तजुर्बा, मौलाना अशरफ अली थानवी और फला हमारे इतने बड़े मौलाना ने ये बताया है, हाँ, अमाल कुरानी में, तो उनका नुस्खा रसूल से ज़्यादा पावरफुल मान लिया। कितनी जहालत की बात है। हाँ, जितना रसूल ने किया, सहाबा ने किया, उतना ही करो। हर तैरे से आप सेफ होंगे, महफूज रहेंगे। चुनांचे कुरान को इख्तियार करना, ये इसमें सआदत है, तमानीनत है, हाँ, दिल के सीने की राहत है। इसलिए आखिरी जुमला है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल ने दुआ का आखिरी जुमला क्या सिखाया कि इतने वसीलों के बाद अंतज अलल कुराना रबीअ क़ल्बी, कि ऐ अल्लाह तू मेरे कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, व जला हुस्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। रिवायत के अल्फाज का फ़र्क है कि मेरे गमों और हुस्न व मलाल को दूर करने का, कर्ब और मुसीबत को दूर करने का ज़रिया बना दे कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, और फिर इन वसीलों से परवरदिगार मेरे गम को दूर कर दे। इस पूरी दुआ में कई बड़े दुरूस हैं जो मैंने शुरू में एक आध दो का इशारा किया। सबसे पहले ये कि अल्लाह से मांगो, किसी और से नहीं। दूसरी ये कि उसी पे तवक्कुल, भरोसा, अपनी बंदगी को अल्लाह से जोड़िए, अल्लाह को पहचानिए, कुरान से रिश्ता कायम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जितनी हासिल होगी उतने आप दीनदार बनेंगे। हाँ, मैं ये तो आयत तो रही गई, हाँ, इसके अलावा इस जो हदीस में जो मजमून बयान किया गया, आप कुरान में जैसा कि मैंने इशारा किया था बार बार पाएंगे। एक दो आयत का तर्जुमा करके बात को ख़त्म करूँ। जो पहली आयत पढ़ी थी सूरह बकरा की कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किया, व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम किया, व आतबुज़्ज़का, और ज़कात दिया। ईमान, अमल सालेह, ईमान अंदर से सही हो गया, अमल सालेह बाहर में सही हो गया। आदमी आप सही हो गए, अब नमाज कायम करना है, ये आपका अल्लाह का हक में सबसे बड़ा हक है। अल्लाह के हुकूक अदा करो। और आतबुज़ ज़कात, और ज़कात दो, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ बंदों का हक है। बंदों का जो हक आपके माल में है वो अदा करो। हाँ, तो अगर ऐसा करोगे फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। लोगों को लॉजिकल समझ में नहीं आता, क्या रे हुकूमत हमारे खिलाफ कानून बना रही है, औकाफ पर हमला कर रही है, फ़लस्तीन में हमले हो रहे हैं, और ये मौलवी साहब ईमान और अमल सालेह की बात कर रहे हैं। मौलवी साहब नहीं कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है। ये आयत पढ़िए, अल्लाह कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन एक मोमिन है तो उसको अल्लाह की बात समझ में आएगी। अल्लाह कह रहा है कि जो ऐसा करेगा फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका परवरदिगार के पास अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। इसी तरह आयत है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर जम जाते हैं, तो उन पर कोई खौफ नहीं है और ना वो गमज़दा होंगे। हाँ, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, जो लोग अपने माल को रात और दिन खुले और छुपे, एलानिया भी और छुप कर भी खर्च करते हैं, अल्लाह ने कहा फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनका अजर अल्लाह के रब्बुल आलमीन के पास होगा और उन पर कोई खौफ और हुज़्न मलाल नहीं होगा। गौर कीजिए, ये दो चार आयतें हैं, ऐसी 20 और भी मिलेगी कि गमो अंदों का इलाज क्या है? ईमान है, अमल सालेह है, लोगों के ऊपर खर्च करना है। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, दूसरों का दुख और परेशानी हल कीजिए, अल्लाह आपका दुख और परेशानी हल करेगा। अब ये हमदर्दी आज हमारे यहाँ कहाँ है? हम तो रास्ते में खड़े होते हैं तो दूसरे गुजर रहे हैं, उसकी तकलीफ का हमको एहसास नहीं है। ठेले वाला ठेला लगाता है, ऑटो वाला ऑटो लगाता है, हमारी गाड़ियाँ लगती है, हमारे घर आगे बढ़ जाते हैं, गंदगी फेंकते हैं। देखिए यहाँ अभी मैंने देखा, जिस मुसलमान को, ये पूरी कौम बदनाम है कि गंदी होते हैं मुसलमान, आधे रास्ते से ज़्यादा जो है गंदगी फैली हुई है। सफाई मुहिम चलाइए, ये हमारे दीन का हिस्सा है, दुनियादारी नहीं है। अत्तहारतु शत्रुल ईमान, कुरान हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल का आधा दीन है सफाई, और मुसलमान गंदगी में मशहूर हैं कि ठीक है कारपोरेशन वाले और फला फला हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से नहीं उठाते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो तो करें। हम अपने बदन पर, अपने घर पे, अपने मोहल्ले को साफ नहीं रख सकते। बीमारी के जरासीम का जो है वो फैक्ट्री बना के रखी है और फिर परेशान रहते हैं। तो ये जो दीन पर अमल करेंगे ना हम लोग, ये हमारे गमों का इलाज है। हम दीन पे अमल नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ों पर अमल करके समझते हैं जन्नत में रिजर्वेशन कर लिया, हाँ रिजर्व हो गई। दीन समझने
دین پر عمل کرنے، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کا ہم کو موقع ہی نہیں ہے۔ آخری آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ ہمارے یہاں ولی کا لفظ آتا ہے تو ہندوستان پاکستان سمجھتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، داعش میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے وے، وہ ولی نہیں ہے، یا ولی کے لیے شرط نہیں ہے کہ کرامت کا مظاہرہ کرے۔ ہر مومن، لکھ لیجئے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، ایک نہیں دسیوں آیت ملے گی، ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے اتنا اونچے درجے کا ولی ہے، جو جتنا گنہگار ہے اس درجے کا اللہ کا دشمن ہے۔ ایک ہی آدمی میں اللہ کی دشمنی اور اللہ سے دوستی دونوں چیز ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کا سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ قرآن کی اسی آیت کے آگے سورہ یونس کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی آپ کے اندر ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جتنا ایمان جتنا تقوی ہے اتنے ولی ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یہ ان کی پہچان ہے اللہ کے اولیاء کی، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے۔ آج مسلمانوں کو دنیا میں بشارتیں مل رہی ہیں کہ پریشانیاں مل رہی ہیں، خبریں پڑھ کر ہم ٹینشن لیتے ہیں۔ ہمارے گھر سے لے کے فلسطین اور عالمی سطح پر دیکھیے، مسلمان ہر جگہ مارے کاٹے پیچھے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، الزام دیے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، اور ہم کو احساس ہے، ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی حل ہے وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ دماغ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی بن جائیے، ایمان اور تقوی اختیار کر لیجئے، شریعت کی پابندی کر لیجئے، تو دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بشارت کا حقدار بنائے، دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر۔